الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وعن أبي سعيد الخدري قال إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده کراہیت کارہ۔ خوف کا باب چل رہا ہے کتاب التوحید کا ہمارے درس میں اس وقت، اور یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ابو نعیم نے حلیہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے۔ سند انتہائی کمزور ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں اور جو معانی ہیں وہ الحمدللہ صحیح ہے اور کتاب و سنت سے مؤید ہے۔ مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر آپ کے لیے خیر کا ارادہ فرمایا ہے، اللہ آپ کو بھلائی سے نوازنا چاہتا ہے، آپ کو اللہ روزی، مال، دولت، مقام، مرتبہ دینا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ سے چھین نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ آپ کو محروم کرنا چاہ رہا ہے تو ساری دنیا مل کے بھی آپ کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش قیمتی وصیت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ سارے لوگ مل کر کے بھی اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، وہ فائدہ جو اللہ نے تمہارے مقدر نہیں کیا ہے، تو یاد رکھو وہ تمہارا فائدہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کسی کو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا فائدہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے نقصان تمہارے مقدر میں کیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے لیے کسی رحمت کو کھولے، یعنی رحمت سے نوازے، اپنے فضل سے نوازے، کسی رحمت سے کسی بندے کو نوازنا چاہے، فلا ممسک لها، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور اگر وہ روک دے تو کوئی کھول نہیں سکتا، رکی ہوئی رحمت کو تم تک کوئی پہنچا نہیں سکتا۔ وہی عزیز ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حدیث جو پڑھی گئی اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ ایمان کی انتہائی کمزوری ہے کہ آدمی اللہ کو ناراض کر کے بندے کو راضی کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ بندے سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے مقابلے۔ اسی طریقے سے لوگوں سے ملنے والی روزی پر اس کی خوب تعریف کرے، سبب کو یاد رکھے۔ اب مسبب جو اللہ ہے، روزی دینے والا ہے، دلانے والا ہے، جو حقیقت میں فضل اور احسان کرنے والا ہے، اس کو بھول جائے۔ تو اول آخر اللہ کی تعریف، اور جس نے دیا ہے، جس کے ذریعے آپ کو خیر ملا ہے، پہنچا ہے، جو واسطہ ہے، الحمدللہ آپ اس کا بھی شکریہ ادا کیجیے، اس کو بھی تھینکس کہیے، اور صرف تھینکس ہی نہیں بلکہ آپ اس کے احسان کا بدلہ چکائیے۔ اگر اس نے کچھ ہدیہ کیا ہے تو آپ بھی اسی طرح کا کوئی دوسرا ہدیہ کیجیے، اس سے بڑھ کے کیجیے۔ اگر نہیں کر سکتے اس کے حق میں دعا دیجیے۔ شکر گزاری ہم کو اسلام سکھاتا ہے، لیکن یہ کہ صاحب اللہ کو بھول جائے اور جو واسطہ اور ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کو یاد رکھے، یہ بات اچھی نہیں۔ روزی اللہ کی ہے، تعریف دوسرے کی آپ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی روزی آپ کو نہیں ملی، کسی سے کوئی امید تھی، امید بڑھ نہیں آئی، تو آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں اس کو، یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری مقدر نہیں کیا تھا۔ ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص، اللہ کی روزی کو کسی حریص کا حرص کھینچ کر نہیں لاتا۔ یعنی ہم حریص ہیں، ہم کو انتہا درجہ حرص ہے، لالچ ہے کہ ہم کو روزی آئے۔ یقیناً روزی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، آدمی کو حریص ہونا چاہیے، اسٹرگل کرنا چاہیے، رزق کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ توجہ فرمائیے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ روزی کے چاہے جتنے بھی آپ اسباب اختیار کریں، صرف اسباب کے اختیار کرنے سے روزی نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کی مرضی اور مشیت نہ ہو۔ بہت کم روزی پاتے ہیں، محتاجی کی اور قلاشی کی زندگی گزارتے ہیں، اور کتنا آدمی ہے جو روزی کے لیے بہت اسٹرگل نہیں کرتا ہے،
یا بالکل ہی کوئی کوشش نہیں کرتا پھر بھی روزی اس کو مل جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کوئی زمین میں مدفون خزانہ مل گیا، کسی غیر آباد علاقے میں گیا، جنگل میں گیا، زمین کی کھدائی کی، 2-4-10 فٹ کھودا تھا کہ معلوم پرانے زمانے کا سونے کا ایک گھرا اس کو مل گیا، اب کروڑپتی بن گیا۔ ایک چھوٹی سی زمین کا مالک تھا، ضرورت پڑی حکومت کو لینے کی یا کسی بلڈر کو لینے کی، آج دیکھیے جھوپڑ پٹی بمبئی میں رہتے، یہ بات آپ کے لیے سمجھنے کی، جھوپڑ پٹی ہے، پریشان حال ہے۔ اس نے کبھی چند سکوں میں، چند پیسوں میں، چند روپوں میں خریدا ہوگا یا ایسے ہی قابض رہا ہوگا، لیکن آج اس کی قیمت کروڑوں میں لگ گئی۔ ماشاء اللہ چلا گیا شہر کے باہر کسی دیہاتی علاقے میں، وہاں اچھی زمین جائیداد، مکان وغیرہ، کاروبار سب اس کا کھڑا ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ روزی کے لیے حریص نہ ہو، روزی کے لیے کوشش نہ کریں، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صرف حرص، آپ کی صرف کوشش ہی روزی کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ کی مرضی، کوشش کیجئے، بھروسہ اللہ پہ رکھیے۔ اللہ کو روزی دینا تھی آپ کو تو روزی ملتی، نہیں دینا تھا، نہیں مقدر کیا تھا، نہیں ملا۔ آپ دوسروں کی مذمت کیوں کر رہے ہیں، یا دینے والے ہی کی کیوں تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اور فرمایا ولا یردہ کراہیۃ کارہ، اور اسی طریقے سے کوئی ناپسند کرے کہ فلاں کو روزی نہ ملے، فلاں کو روزی نہ ملے، کیوں اس کو اتنی تنخواہ ملتی ہے، شکایت کرتا ہے، جہاں ملازمت کرتے آپ کے ساتھی آپ کی شکایت کرتے، اس کو چلتا کر دے۔ ارے اللہ نے روزی لکھی ہے نا، تو ہو سکتا ہے یہاں سے اگر وہ سائڈ کر دیا جائے گا، کسی ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا، وہاں سے جاب چھوٹ گئی تو ماشاءاللہ دوسری کمپنی میں 6 مہینے، 4 مہینے، 2 مہینے کے بعد جب اللہ نے لکھا ہوگا ماشاءاللہ ایک بھرپور روزی ملے گی، پہلے سے کئی گنا زیادہ مل کے ملے گی۔ تو آپ کے نہ چاہنے سے، ہمارے نہ چاہنے سے کوئی روزی سے محروم ہو جائے، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں ہیں، اور یقین کیجئے آدمی کے بس میں اگر روزی ہوتی نا تو آدمی دوسروں کو روزی سے محروم کر دیتا، لوگ بھوکوں مر جاتے۔ جس سے بھی ذرا اختلاف ہوتا اس کی روزی بند کر دیتا، مر جاتا آدمی۔ لیکن اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ہاں، آپ حق پہ رہیں، صحیح پہ رہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو ادا کریں، اپنے واجب کو ادا کریں۔ رزاق اللہ ہے، جب تک جہاں سے روزی ملنی ہے ملے گی، نہیں ملے گی ایک دروازہ بند ہوگا دوسرا اللہ کھولے گا۔ یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کی ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا، عائشہ ان رسول اللہ قال من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس طلبہ، جس نے طلب کیا، کیا طلب کیا؟ رضا اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اسباب اس نے تلاشے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، کیسے خوش ہوگا۔ اگرچہ اس کے نتیجے میں کسی کو ناراض بھی کرنا پڑا، والد ناراض ہو گئے، کوئی اور ناراض ہو گیا، بیوی ناراض ہو گئی، بچے ناراض ہو گئے، کوئی اور بھی ناراض ہوا، لیکن اللہ کو راضی کرنا کام نیکی کا ہے، بھلائی کا ہے، لیکن دوسرا اس سے روک رہا ہے ہم کو۔ ہم نے لوگوں کی رضا کی پرواہ نہیں کی، وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوں، اللہ راضی ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے آپ نے اسباب اختیار کیے، چاہے اس کے نتیجے میں دوسرے کی ناراضگی بھی مول لینی پڑی، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ پرواہ مت کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ تم سے راضی ہوگا، کیونکہ تم نے دوسرے کو ناراض کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرے کو ناراض کیا، تو رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور جس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دے گا، لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ یہی لوگ جو اس وقت آپ سے ناراضگی مول لے رہے ہیں، یا جن کو آپ نے ناراض کیا حق کی خاطر، کل کو یہ سمجھیں گے کہ آدمی بالکل یہ حق پر تھا اور یہ سچا ایمان والا ہے، اس نے ہماری بھی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب تھا۔ کل کو ریئلائز کرے گا، اس کے دل میں بھی محبت ہی نہیں ہوگی، بہت سارے دوسرے لوگوں کو اللہ راضی کر دے گا آپ سے۔ جب خود غرضی کی پٹی اس کی آنکھ سے ہٹے گی تب وہ سمجھے گا کہ آدمی صحیح تھا، میں غلطی پر تھا۔ تو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت عام کر دیتا ہے۔ حدیث بھی ہے، حدیث قدسی، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین اس سے محبت کرتے اللہ کے حکم سے، پھر آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والے محبت کرتے ہیں، پھر اس کی قبولیت عام ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ تو جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی، من التمس رضا اللہ، چاہے لوگوں کو ناراض کرنا پڑا تو اللہ راضی ہو گیا، وارضى عنہ الناس، اور اللہ نے لوگوں کو اس سے راضی کر دیا۔ زبردست بات ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، سورۃ طلاق آیت نمبر 3 ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور روزی عطا فرماتا ہے ایسے مقام سے جہاں سے روزی ملنے کی امید نہ تھی، بلا سان و گمان روزی مل گئی، اللہ کا تقوی اختیار کیا۔
کوئی رشتہ دار بڑا، کوئی قریبی رشتہ دار بڑا، ماشاء اللہ وراثت میں کروڑوں کی جائیداد مل گئی، وراثت میں کل کھانے کے لیے لالے پڑتے تھے، آج کروڑوں پتی ہو گیا، خزانہ مل گیا، وراثت مل گئی۔ اللہ تنگی اللہ نے دور کر دی۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی کی راہ سے کشادگی آئے گی اور اللہ تنگی دور کر دے گا اگر متقی رہو گے تو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی بلا سال و گمان دے گا، اتنا دے گا کہ جس کو تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، جس کا تم کو اندازہ بھی نہیں تھا، اتنی روزی اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت جو ابن حبان میں ہے، فرمایا من التمس رضا اللہ، جس نے اللہ کی رضا جوئی کے، رضا کے حصول کے اسباب تلاشے، اللہ تعالیٰ چاہے لوگوں کو ناراض کرنا پڑا، اللہ اس سے راضی ہوا اور اللہ نے لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیا، رضی اللہ عنہ وارض الناس۔ انشاءاللہ مختصر وقفے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں اور حدیث کے آخری جملے کی تشریح کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ لوگ پوری قوت سے، پوری نشاط سے اللہ کے فضل سے درس میں حاضر ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مروی روایت ابن حبان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ وقفے سے قبل حدیث کا پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی چاہتا ہے، جس کے پیش نظر اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں کسی کو ناراض بھی کرنا پڑے، پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین اس کو بدلہ یہ دیتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ راضی ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دوسرا جملہ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، لیکن جو لوگوں کی رضا کے اسباب تلاشتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کی در پہ رہتا ہے، ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے کہ لوگ ہم سے کیسے خوش ہوں، ظاہر ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سا ایسا موقع آئے گا کہ دین اور شریعت کا سودا کرنا پڑے گا۔ ہر کوئی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ غلط میں بھی اس کی تائید نہ کریں، دین کا سودا کریں، اللہ کو ناراض کریں، اور بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے اندر عیب ہے لیکن آپ اس کی تعریف کریں، آپ جیسا کوئی آدمی نہیں، آپ جیسا کوئی سخی نہیں، آپ جیسا کوئی متقی نہیں، ماشاءاللہ آپ دل والے ہیں، اللہ والے ہیں، اور انتہائی گنہگار آدمی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بیجا تعریف کر رہے ہیں آپ، اللہ کو راضی کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ یقیناً اللہ ناراض ہو رہا ہے، لیکن اپنی مقصد کے لیے لگے ہوئے، وہ بھی سمجھ رہا ہے اندر سے، اگر پڑھا لکھا ہوشیار آدمی ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنے مطلب کے لیے ہماری تعریف کر رہا ہے، وہ نہیں تو جان رہا ہے کہ ہم کیا ہے نہیں۔ کل کو وہی آپ کو ذلیل کرے گا، ایک موقع پر نہیں دے گا، ذرا سا چہرہ اترے گا آپ کا، کہا بے ایمان جھوٹے، ایک طرف تو میں بہت اچھا آدمی تھا کل، آج میں نے نہ کیا کر دیا کہ تمہارے چہرے پر شکایت کی وہ بھری، تو آدمی کا مورل ختم ہو جائے گا، اللہ اس کے وزن کو ختم کر دے گا، اس کے وقار کو ختم کر دے گا۔ اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے انتقام سے آپ نہیں بچیں گے۔ یا اتنا آپ کے اندر دوسرے کا خوف ہے کہ آپ اس کی خوشی کے دیوانے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ناراض ہو تو جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ کو ناراض کر کے، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا، حتیٰ کہ جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا، بھی میں نے کہا اللہ اس کو بھی ناراض کر دے گا۔ اور دوسرے لوگ تو سمجھ ہی رہے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ صاحب کے سامنے آگے پیچھے کر رہا ہے، خوب کر رہا ہے، اس کا دوسرا ساتھی سمجھ رہا ہے مکار ہے، وہاں سے یہ نکلے گا تو اس کی مکاری ظاہر ہو جائے گی، تو آپ کی یونٹ کے سارے لوگ بھی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان کے دل میں آپ کی کوئی عظمت نہیں ہے، اور کل کو وہ آدمی بھی آپ کی مکاری پر مطلع ہوگا تو وہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بندے سے راضی بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ رضا اور ناراضگی یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے دو صفتیں ہیں۔ کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے، اس کے راضی ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کیفیت تو ہم نہیں بتا سکتے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کے خوش ہونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ناراض ہونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کی بولی چال سے، اس کے چہرے بشرے سے معلوم ہوتا ہے۔ رب العالمین کی کسی صفت کی کوئی کیفیت ہم بتا ہی نہیں سکتے، لیکن صفت ہے وہ راضی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ سوال مت کرو، گمراہی یہی آتی ہے جب آپ اللہ کی صفت کی کیفیت پوچھتے ہو، گمراہی ہوتی ہے۔ اور اگر تم کو کیفیت نہیں معلوم ہے تو کہتے چلو کیفیت نہیں معلوم ہے، اسے انکار ہی کر دو صفت کا، تو بھی گمراہی ہو گئی۔ اللہ کی صفتوں کو ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے، کیفیت کا علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ کہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر صفت کمال درجے کی ہے، اپنی انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اس سے بہتر کمال ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیسا، یہ کیسے کا سوال مت کرو۔ تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ کسی دن اللہ تعالیٰ آپ کی کسی ادا سے راضی ہوگا تو اللہ بندے کو راضی کر دے گا، دوسرے دن اگر آپ کی کوئی حرکت ایسی ہوگی کہ آپ لوگوں کو راضی کر رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو کل اللہ آپ سے ناراض ہوگا اور امیج آپ کا خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر حال میں ہم کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔
اور انشاءاللہ جب اللہ راضی ہوگا تو دوسرے کو بھی اللہ راضی کر دے گا. یہ کام خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ تم ہماری رضا اور خوشنودی کے طالب رہو, ہم تم سے راضی ہوں گے تو ہم لوگوں کو راضی کر دیں گے, لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف مائل کر دیں گے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوگا, دوسرے کا خوف نہیں ہوگا, اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہوگا, اس کی رزاقیت پر یقین ہوگا. آدمی کیوں اس طرح کی حرکت کرتا ہے؟ یا تو دوسرے کے پیسے کی طلب میں حریص ہوتا ہے اس لیے اس کی تعریف کرتا ہے اور حق کے خلاف بولتا ہے, جی اللہ کو ناراض کرتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ پیسے کا اگر حریص نہیں ہے تو یقیناً یہ بات ہوگی کہ اللہ کی رحمت پر, اس کی رزاقیت پر, اس کے کرم پر, اس کے جود و سخا پر, اس کے لطف و احسان پر شاید اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے. ورنہ اگر سمجھے کہ اللہ ہی نافع ہے, اللہ ہی دار ہے, اللہ ہی نفع سے اور نقصان سے دوچار کرنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی وجہ ہوگی کہ آدمی دوسرے کو راضی کرے اور اللہ کو ناراض کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے راضی ہو, اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ہماری اور آپ کی محبت اور ہماری محبت اور رضا ڈال دے. انہ تعالیٰ سمیع مجیب. صلی اللہ علیہ وسلم محمد. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ سے سوال جواب کے لیے تیار ہیں. سلام شیخ. السلام علیکم. آپ نے بولے تھے تقدیر آلریڈی لکھا جاتا ہے, آپ نے بیان میں بولے تھے آلریڈی لکھا گیا ہے, پھر ہم لوگ دعا بھی کرتے, عبادت بھی کر رہے ہیں, پھر آلریڈی تقدیر میں ہے جو, پھر ہم دعا دوسرے کو کیوں بولے میرے لیے دعا کر لیجئے؟ اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے تو ہم دوسرے سے دعا کیوں کراتے ہیں, یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کو دعا کرنا چاہیے, یہ بھی اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ روزی اس کو ملے گی جب یہ دعا کرے گا, اور جب کوئی اس کے حق میں دعا کرے گا, کوئی نیک عمل کرے گا تو ہم اس کو یہ دیں گے. یہ سب اسباب مسببات سب اللہ نے لکھے ہوئے. صحابہ نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, تو پھر ہم کیوں عمل کریں؟ آپ نے کہا عمل کرو. جو آدمی جس جگہ کے لیے پیدا کیا گیا, جس مقام کے لیے پیدا کیا گیا, اللہ نے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا. جس کے حق میں اللہ نے جنت لکھا ہے, جنتیوں کا عمل اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا, اور جس کے حق میں جہنم لکھا ہے, جہنمیوں کا کام اس کے لیے آسان. ایک نمازی کے لیے گناہ کا کام بہت مشکل ہے, ایک گنہگار کے لیے پہاڑ پر چڑھ جانا آسان ہے لیکن نماز پڑھنا مشکل ہے. تو دعا بھی سبب ہے اور عبادت بھی ہے, اس لیے دعا کرنی چاہیے. اب یہ بات کہ دعا دوسرے سے کروانا, تو اہل علم نے کہا کہ اس سے بچنا چاہیے, اپنی دعا آپ کرنی چاہیے. یہ بھی ایک طرح کا سوال ہے. عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں مجھ کو دعا میں یاد رکھیے گا, مجھ کو دعا میں یاد رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا. جی آپ اللہ سے جتنے الہا کے ساتھ, گریہ زاری کے ساتھ دعا کریں گے, وہ دوسرا آپ کے لیے اتنا نہیں کرے گا. تو آپ اللہ سے تعلق لگائیں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ دوسروں سے دعا کرانا یہ بھی ایک طرح کا سوال ہے, اور سوال سے منع کیا گیا. لیکن چلیے اگر ایسی کوئی بات ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہر بات پہ دعا کیجیے گا دوسرے سے. جی خود عمل نہیں کرتے, نماز روزے سے غافل ہے, واجبات دین سے غافل ہے, اور دوسرے دعا کر رہے ہیں آپ کے حق میں. آلریڈی تقدیر میں لکھ چکا ہے, ایک دم کمپلیٹ ہو گیا, پھر بعد میں ہم لوگ دعا کیوں مانگے؟ نہیں, بعد میں دعا کرے گے. تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو ایسا ہوگا. ہم تو نہیں جانتے نا, جب رزلٹ آیا ہم دعا کرے تھے اللہ ہم کو پاس کرا دے, فرسٹ ڈویژن سے پاس کرا دے, اسٹوڈ کرا دے ہم کو. تو ہم کو اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اسٹوڈ ہوگا اور یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے. ہم کو تو ہماری تقدیر معلوم نہیں ہے, ہم کو نہیں معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, اللہ نے لکھا ہوا ہے. ہم کو ہماری تقدیر نہیں معلوم ہے, تو ہم تو اللہ سے دعا کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر سے نواز, شر سے بچا, یہ ہم دعا کریں گے نا. جب وہ چیز سامنے آ جائے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا. ہماری دعا تقدیر سے میل کھائی یا میل نہیں کھائی. ہم نے دعا کیا تھا کہ 80% نمبر آیا, ہمارا تو 60% آیا, وہ اس کا مطلب کہ ہماری دعا ہماری تقدیر سے موافق نہیں ہوئی. یہ پتہ چلے گا رزلٹ آنے کے بعد, لیکن رزلٹ آنے سے پہلے اپن کو معلوم نہیں کہ کیا ہونا ہے. ہم تو دعا کریں گے اور اللہ سے کریں گے, یہ ثواب کا کام ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی شخص کو کسی دشمن سے ڈر اور خوف پیدا ہو جائے, اور اگر یہ وہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم, تو کیا اس سے سامنے والا دشمن ہلاک ہو جائے گا یا اس کے شر سے نجات مل جائے گی؟ ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن انشاءاللہ جب آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور آپ بے قصور ہے اور کوئی آپ کی دشمنی کر رہا ہے اور آپ نے اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے لی ہے, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو پناہ دے گا اور آپ دشمن کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں اسی کے ذریعے شر لکھا ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہی ہوگا آپ کے لیے. یہ دعا اچھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال ہے کہ کیا تقدیر بدلتا ہے؟ تقدیر کچھ چیزیں ہوتی ہے جو اسباب سے جڑی ہوتی ہے, اس کو تقدیر بدلنا لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے علم میں تو نہیں بدلتا, اللہ کو معلوم ہے فائنلی کہ کیا ہونا ہے, لیکن کنڈیشنلی ہے کہ یہ آدمی دعا کرے گا
بھلائی کرے گا, لوگوں پر صدقہ اور خیرات کرے گا, تو مثال کے طور پر اس کی عمر 70 سال ہوگی. اگر نہیں کرے گا تو 65 سال ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ کو فائنلی معلوم ہے کہ یہ 70 میں جائے گا کہ 65 میں لڑکے گا, یہ اللہ کو معلوم, فرشتوں کو پتہ نہیں. دیکھتے رہو, واچ کرتے رہو کہ یہ عباس شوکت کیا کرتے. جب معاملہ ہوگا تو پتہ چلے گا اچھا یہ 65 کا فیصلہ تھا. یہ رب العالمین کے اعتبار سے گھٹا بڑا نہیں, فرشتوں کے حساب سے گھٹا بڑا ہو سکتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے معلق کیا. ایسا کرے گا تو یہ کام ہوگا, ایسا نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اسی کو تقدیر بدلنا لوگ کہتے ہیں. حدیث ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء, تقدیر کو دعا بدلتی ہے. یعنی دعا سے وہ تقدیر معلق ہوتی ہے کہ دعا کرے گا تو ایسا ہوگا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. اللہ کو فائنلی معلوم ہے کہ کیا ہوگا, وہ عالم الغیب ہے, ازل سے لے کر ابد تک کا اس کو علم ہے. ہم کو نہیں معلوم ہے, فرشتے کو نہیں معلوم ہے, تو اس کے اعتبار سے زیادتی کبھی ہو سکتی. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. آپ نے گزشتہ لیکچر میں ایک حدیث پیش کی, لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. کیا انتہائی کمزور حدیث سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے؟ یہ کمزور حدیث تو ہے, لیکن اس مفہوم کی دوسری حدیث ہے. قرآن اور حدیث اس بات کی کہ اللہ کی رضا, ولم یخشا الا اللہ, قرآن کی آیت آپ نے ولم یخشا الا اللہ, حدیث ہے. یاد رکھو, اگر تمہاری دنیا مل کر نقصان کرنا چاہے گی تو نہیں کرے گی, صرف اتنا ہی نقصان ہوگا تم کو جتنا اللہ نے لکھا ہے. حدیث صحیح ہے. تو اس کے تناظر میں یہ بات کہی گئی کہ معنی اس کا صحیح ہے, اس حدیث سے استدلال نہیں ہے. جو حدیث کا جملہ ہے, جو معنی ہے, وہ معنی ماشاءاللہ قرآن کی آیات اور دوسری احادیث سے مؤید ہے, اس لیے معنی صحیح ہے, سند صحیح نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیطان ہمیشہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ انسان کے اوپر حاوی ہوں, تو کیا طریقہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پہ حاوی نہیں ہو؟ اس کا طریقہ یہی ہے شیطان کو دور رکھنے کا, جو قرآن نے کہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان جو وسوسہ ڈالے, شر کی طرف آمادہ کرے, خیر سے روکے, بھلے کام سے روکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. یہ اعوذ باللہ بہت اچھا ہتھیار ہے, اور پکا ارادہ رکھو کہ ہم عبادت کریں. خیر کے کام سے جہاں دل میں تردد آئے, نیکی کے کام سے تردد آئے, سمجھو یہ شیطان ہے جو ہم کو ہینڈل کر رہا ہے. تو تعوذ باللہ کثرت سے پڑھو, اللہ کو یاد کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرو کہ اللہ ہم کو برائی سے کوئی نہیں بچا سکتا, نیکی کرنے کی کوئی توفیق نہیں دے سکتا ہے, نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے, برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے. ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں اللہ منتقل نہیں ہو سکتے, بری حالت سے اچھی حالت پر آ نہیں سکتے, برے راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے پر آ نہیں سکتے جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو. انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. والحمدللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا